جب تک انسان اپنی نمازیں پوری نہیں کرتا اس کے باقی اعمال بھی اس طرح قبول نہیں ہوتے، اور سب سے ٹاپ پر نماز ہی ہے، اور یہ ایسا فریضہ ہے جو کسی حال میں بھی ساقط نہیں ہوتا۔ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھ لیں، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو پہلو کے بل لیٹ کر پڑھ لیں، لیکن نماز جیسے بھی حالات ہوں چھوڑی نہیں جا سکتی، یہاں تک کہ میدان جنگ میں بھی جب دشمن سے مقابلہ ہو تو نماز ادا کرنی چاہیے۔ اللہ سبحانہ وتعالی روزانہ 2 بار فرشتوں سے بندوں کی نماز کی خبر لیتے ہیں، عصر کے وقت اور فجر کے وقت، جب فرشتے تبدیل ہو کر جاتے ہیں اور وہ نمازوں میں ہی آ کر بندوں سے ملتے ہیں، اور ہر نماز کے وقت ایک اعلان ہوتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ہر نماز کا وقت شروع ہوتا ہے تو ایک منادی کرنے والے کو بھیجا جاتا ہے، وہ کہتا ہے آدم کے بیٹو اٹھو اور اس آگ کو بجھاؤ جو تم نے اپنے نفسوں کے لیے جلائی ہے، تو وہ کھڑے ہوتے ہیں اور وضو کرتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے ان کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، جب وہ نماز پڑھتے ہیں تو سابقہ نماز کے درمیانی وقفے میں ہونے والے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، یعنی پچھلی نماز اور موجودہ نماز کے بیچ میں جو غلطیاں ہوئی ان کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ اور یہی معاملہ پھر عصر کے وقت ہوتا ہے، اور جب مغرب ہوتی ہے تو یہی معاملہ پیش آتا ہے، جب عشاء کا وقت ہوتا ہے تو اسی طرح ہوتا ہے، جب لوگ سوتے ہیں تو وہ بخشے ہوئے ہوتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا لوگ بھلائی کی حالت میں رات گزارتے ہیں اور بعض لوگ شر کی حالت میں لتھڑ کر یا شر میں لتھڑ کر یعنی گندے کام کرتے ہوئے رات گزارتے ہیں۔ نماز کی اتنی اہمیت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت بیماری میں بھی نماز کی فکر کی تھی۔ عبید اللہ بن عبداللہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کیا کہ آپ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الوفات کے بارے میں کچھ بتائیں گی؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت جب بوجھل ہوئی تو آپ نے پوچھا کیا لوگ نماز پڑھ چکے ہیں؟ ہم نے کہا نہیں یا رسول اللہ، وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا میرے لیے ایک ٹب میں پانی رکھو، ہم نے ایسا ہی کیا۔ آپ نے غسل کیا اور جانے کے لیے کھڑے ہونے ہی لگے تھے کہ آپ پہ بے ہوشی طاری ہو گئی۔ جب افاقہ ہوا پھر یہی سوال پوچھا کیا لوگ نماز پڑھ چکے ہیں؟ ہم نے کہا نہیں یا رسول اللہ، وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا میرے لیے ٹب میں پانی رکھو۔ آپ نہا کر جانے کے لیے کھڑے ہی ہونے لگے تھے کہ آپ پہ بے ہوشی طاری ہو گئی۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ لوگ نماز عشاء کے لیے مسجد میں بیٹھے آپ کا انتظار کر رہے تھے، تو آپ نے ابو بکر کے پاس یہ پیغام بھیجا کہ آپ لوگوں کو نماز پڑھا دیں۔